غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ رہائی پانے والے غیر ملکی کارکنان جنہیں بین الاقوامی پانیوں سے اغوا کیا گیا تھا اسرائیلی حراست میں رہتے ہوئے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا، جس میں جنسی زیادتی یا عصمت دری کے کم از کم 15 واقعات رپورٹ ہوئے۔ گلوبل سم فلوٹیلا کے منتظمین نے جمعے کو ٹیلی گرام پر ایک بیان میں مزید کہا کہ اسرائیل سے سینکڑوں افراد کو ملک بدر کیے جانے کے ایک دن بعد کئی کارکن زخمی حالت میں اسپتال میں داخل ہیں۔ تلسی گبارڈ ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی انٹیلی جنس کی ڈائریکٹر کے مستعفی ہو رہی ہیں، ان کے ایکس اکاؤنٹ کے ڈائریکٹر کے طور پر اپنی ملازمت سے مستعفی مطابق اپنے استعفے پر پوسٹ کیے گئے استعفیٰ کے خط کے مطابق کہ وہ آپ کے مجھ پر کیے گئے اعتماد اور گزشتہ 1.5 سال کے لیے نیشنل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر کے دفتر کی قیادت کرنے کے موقع کے لیے تہ دل سے مشکور ہوں۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے زیر قیادت اسرائیل پر اس ماہ کے اوائل میں ہونے والے حملے میں حصہ لینے والے فلسطینیوں پر محکمہ چلانے کے لیے ایک خصوصی فوجی ٹربیونل کے قیام کی منظوری دے دی اور جسم کو سزائے موت دینے کا اختیار دے گا۔ لیکن تجزیہ کاروں، مہم چلانے والوں اور بین الاقوامی تنظیموں بشمول اقوام متحدہ سبھی نے سوال کیا ہے کہ کیا ٹربیونل کے ذریعے کوئی حقیقی انصاف فراہم کیا جائے گا، اور اس کے بجائے اسے قید فلسطینیوں سے انتقام لینے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ اوپو نے چین میں اپنے آغاز سے قبل آنے والی رینو-سولا سیریز کے بارے میں مزید تفصیلات شیئر کی ہیں۔ رینو-سولا اور رینو-سولا پرو پہلے سے ہی ملک میں پری آرڈر کے لیے دستیاب ہیں۔ اوپو اس سے قبل دونوں فونز کا ڈیزائن بھی دکھا چکا ہے۔ سیمسنگ الیکٹرانکس 5930 نے اپنے ڈیوائس سولوشنز کے کاروبار میں ایک بڑی ہڑتال سے گریز کیا ہے، جب اس کی لیبر یونین نے مذاکرات کے ایک نئے دور کے بعد 18 دن کا منصوبہ بند واک آؤٹ معطل کر دیا ہے۔ منصوبہ بند ہڑتال سیمسنگ کی تاریخ میں سب سے بڑی ہوتی۔ یہ کمپنی کی ریکارڈ فروخت پر کارکنوں کے عدم اطمینان اور ان خدشات سے منسلک تھا کہ ملازمین کو کافی میں نہیں مل رہا تھا۔ خبر رساں ادارے رویٹافی منافع نہیں رہا تھا کہ یہ عارضی معاہدہ حکومت کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے بعد طے پایا۔ سیمسنگ مبینہ طور پر گلیکسی S27 لائن اپ کے لیے چوتھا ماڈل تیار کر رہا ہے، اور ایک نئی لیک نے اب افواہوں والے گلیکسی S27 پرو کے متوقع کیمرہ سیٹ اپ کے بارے میں تفصیلات شیئر کی ہیں۔ اس سے قبل افواہوں نے تجویز کیا تھا کہ گلیکسی S27 پرو اسپین کے بھی گلیکسی S27 الٹرا کا چھوٹا ورژن ہو سکتا ہے۔ تاہم تازہ ترین لیک دونوں ماڈلز کے درمیان ایک اہم کیمرہ فرق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک نئی دریافت شدہ پیٹنٹ فائلنگ کے مطابق سیمسنگ ایک رول ایبل ڈسپلے اسمارٹ فون کی تلاش کر رہا ہے۔ پیٹنٹ ویب سے دیکھا گیا ایک فون کی وضاحت کرتا ہے جس میں ایک رول ایبل اسکرین اور ایک حرکت پذیر پیچھے کیمرہ ماڈیول ہے جو پھیلتے ہوئے ڈسپلے کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی کر دی۔ پیٹرولیم کی طرف سے جابیکس اگلے 7 دنوں کے لیے 6 روپے فی لیٹر۔ تازہ ترین نظر ثانی کے بعد پیٹرول کی قیمت کی 6 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ 403 فی لیٹر، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل اب 2 روپے 50 پیسے میں فروخت ہوگا۔ 403 فی لیٹر۔ معروف متعدی امراض کے ماہر اور انڈس ہسپتال کے پروفیسر ایمریٹس ڈاکٹر نسیم صلاح الدین جمعہ کو انتقال کر گئے۔ ہسپتال کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق وہ اس کے متعدی امراض کے شعبہ کی سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔ تلسی گبارڈ نے جمعہ کے روز کہا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ قومی انٹیلی جنس کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی ملازمت سے استعفا دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے شعشع پر ایک نایاب شکل کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ ان کی مدد کے لیے اپنے کردار سے الگ ہو رہی ہیں۔ فاکس نیوز ڈیجیٹل نے پہلے اطلاع دی کہ گبارڈ نے جمعہ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ استعفا 30 جون سے نافذ العمل ہے۔ ویمو نے اب امریکہ کے 5 شہروں میں اپنی سیلف ڈرائیونگ کار سروس موقوف کر دی ہے، ایک سافٹ ویئر کے مسئلے کے جواب میں، جس میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ گاڑیاں سیلاب سے بھری سڑکوں میں داخل ہوتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں۔ امریکی فرم نے حال ہی میں 20 اپریل کو سان انطونیو ٹیکساس میں پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد ہزاروں روبو ٹیکسیز کو واپس بلانے کا حکم جاری کیا، جب ایک خالی ویمو گاڑی سیلابی سڑک میں داخل ہوئی اور ایک نالی میں بہہ گئی۔ 9 مغربی ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی بستیوں کی توسیع بند کرے، جس میں آباد کاروں کے تشدد کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور تعمیراتی کمپنیوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ
وہ ٹینڈرز کے لیے بولی نہ دیں۔ جمعے کے روز ایک مشترکہ بیان میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروے اور ہالینڈ کے رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی بستیاں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کرتی ہیں۔ کیون وارش نے جیروم پاول کے بعد ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ریزرو بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین کے طور پر حلف اٹھایا ہے۔ وارش نے 2000 کے روز اپنے حلف اٹھایا۔ نامزدگی کی ایک متنازع مدت کے بعد سینٹ نے بورڈ آف گورنرز چیئرمین کے طور پر ان کی تصدیق پر پارٹی خطوط پر ووٹنگ کی۔ صرف پنسلوانیا کے سینیٹر جان فیٹرمین کی نامزدگی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ڈیموکریٹک ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ ہم سنتے ہیں کہ سان ڈیاگو کی مسلم کمیونٹی کس طرح غمزدہ ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہے اور ایک حملے کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے جس نے ان کے تحفظ کے احساس کو توڑ دیا۔ ایک کمیونٹی ناقابل تصور نقصان کے بعد شفا یابی کا آغاز کیسے کرتی ہے؟ اس قسط میں عالمی ادارہ صحت نے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ہانٹا وائرس کے لیے مسافروں کی نگرانی جاری رکھے۔ جب اس وبا کے مرکز میں جہاز کے عملے کے ایک ڈچ رکن میں ایک کیس کا پتہ چلا، WHO کے سربراہ ٹیزنوم گیبریئس نے جمعہ کو جنیوا میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا وہ تمام ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ مسافروں کی نگرانی کریں جو MV ہونڈیز کروز جہاز پر سوار تھے اور قرنطینہ کی بقیہ مدت کے لیے احتیاط سے آگے بڑھیں۔ اس ہفتے کے شروع میں گوگل نے مکمل طور پر ایک نیا سرچ تجربہ متعارف کرایا جس میں AI کے خلاصے پیشی کی گئے اور صفحہ کے نیچے روایتی 10 نیلے لنکس کو لات ماری۔ لیکن گوگل سرچ کے سراسر پیمانے کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر کمپنی نے غور نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کو یہی ملے گا اگر آپ گوگل سرچ میں لفظ نظر ان ٹائپ کرتے ہیں۔ اسپوٹیفائی ایک وقت میں ایک میوزک ایپ تھی، پھر اس نے پوڈ کاسٹ شامل کیا، پھر آڈیو بکس۔ اب کمپنی اپنی ایپ میں اے آئی خصوصیات کو اس رفتار سے جمع کر رہی ہے جو بہت زیادہ محسوس کر سکتی ہے۔ تازہ ترین لہر جس کا اعلان اس کے سرمایہ کار دن پر کیا گیا ہے، صارفین کو وہ مواد تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کرنے کے بجائے مواد تیار کرنے کے لیے اے آئی کے استعمال کی طرف بہت زیادہ جھک جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اب تک اسپوٹیفائی زیادہ تر انسانی تخلیق کردہ مواد، موسیقی، پوڈ کاسٹ اور آڈیو بکس کے لیے ایک پلیٹ فارم رہا ہے۔ چونکہ یہ ان تمام فارمیٹس کو تیار کرنے کے لیے اے آئی سے چلنے والے ٹولز کا اضافہ کرتا ہے، ایپ بہت مختلف نظر آنے کے لیے تیار ہے، وہ تبدیلی بھی رگڑ پیدا کر رہی ہے۔ اے آئی اب اس سے زیادہ تیزی سے موسیقی تیار کر سکتا ہے جتنا اسپوٹیفائی اس کا نظم کر سکتا ہے۔ ایپل کے ایپ اسٹور کمیشنز پر فورٹنائٹ بنانے والی ایپک گیمز کے ساتھ بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والے مقدمے میں بوم بنانے والا ایک بار پھر عدالت کے فیصلے سے لڑ رہا ہے۔ اس کا تازہ ترین حربہ یہ کہتے ہوئے کہ ایپل کے ساتھ ایپک گیمز کا بیف اس کی فیس کے ڈھانچے پر ایک حکم امتناعی کا باعث نہیں بننا چاہیے جو امریکی ایپ اسٹور پر شائع کرنے والے تمام ڈیولپرز پر لاگو ہوتا ہے، بشمول مائکروسافٹ اور اسپوٹیفائی جیسے دیگر ٹیک کمپنیاں جو اس مخصوص قانونی چارہ جوئی کا حصہ نہیں تھے۔ ایپک نے کبھی بھی طبقاتی کارروائی نہیں کی اور کبھی بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ایپل کے دیگر تمام ڈیولپرز جیسے مائکروسافٹ یا اسپاٹائف جن کا ایپک سے کوئی تعلق نہیں ہے کے خلاف حکم دینا کسی نہ کسی طرح ایپک کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کوش پٹیل کی تجارتی ویب سائٹ کو جمعہ کو ان اطلاعات کے بعد آف لائن لے جایا گیا تھا کہ اسے ہیکرز نے میلویئر سے متاثر کرنے کی کوشش کر کے ہائی جیک کر لیا تھا، جیسا کہ پہلی بار اسٹریٹ ایرو نیوز نے رپورٹ کیا تھا۔ دی بیسٹ اپیرل کی ویب سائٹ آف لائن ہے۔ جمعرات کو ڈی بی کے پاس جانے والے ایک صارف نے پوسٹ کیا کہ برانڈ کی ویب سائٹ پر بظاہر میلویئر تھا، خاص طور پر ایک انفوسٹیلر، ایک قسم کا نقصان دہ سافٹ ویئر جو متاثرین کو متاثر کرنے اور ان کی اسناد اور پاس ورڈز چوری کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک سیکورٹی محقق نے بعد میں میلویئر کا تجزیہ کیا۔ ہووے نے میٹ پیڈ پرو میکس کو 7 مئی کو بنکاک میں اپنے ناؤ یور اسپارک ایونٹ میں عالمی سطح پر لانچ کیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ٹیبلٹ دنیا کا سب سے پتلا اور سب سے ہلکا 13 انچ پلس ٹیبلٹ ہے۔ اس کی پیمائش 4.7 ملی میٹر ہے اور اس کا وزن 499 گرام ہے، جو اسے ایپل کے 13 انچ کے آئی پیڈ پرو M5 سے پتلا بناتا ہے جس کی پیمائش 5.1 ملی میٹر ہے۔ اس کے پتلے جسم کے باوجود ٹیبلٹ میں 10,400 ماہ بیٹری ہے۔ گوگل کی جانب سے اینڈرائیڈ 17 ورژن جاری کرنے میں تقریباً 1 ماہ بعد اسمارٹ
شروع کر دیا ہے۔ اسمارٹ فون برانڈز نے اپنے آلات کے لیے ترقی کو تیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویوو نے اپنا اینڈرائڈ 17 بیٹا پروگرام اپریل کے شروع میں شروع کیا تھا اور اس سال کے آخر مستحکم اپ ڈیٹ جاری کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ اپ ڈیٹ اوریجنو 7 کے ساتھ اوپر آئے گی۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ایبولا پھیلنے کے صحت عامہ کے خطرے کو اعلیٰ سے بہت زیادہ تک بڑھا دیا ہے کیونکہ مہلک وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ ہوہے کے سربراہ تیدروس ادھانوم گھیبریسوس نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ ایبولا کے بندی بگو تناؤ کے لیے اپنے خطرے کی تشخیص پر نظر ثانی کر رہے ہیں، قومی سطح پر بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر کم۔ کھلاڑیوں اور گرینڈ سلیمز کے درمیان آمدنی کی تقسیم پر ایک ابلتا ہوا تنازع فرنچ اوپن میں شدت اختیار کر گیا۔ نوواک جوکووچ نے خبردار کیا کہ اس کھیل کو مزید بکھرنے کا خطرہ ہے کیونکہ سرکردہ کھلاڑیوں نے اپنے مستب کی تشکیل کے لیے زیادہ آواز اٹھانے پر زور دیا۔ کئی کھلاڑیوں سے توقع کی جاتی کہ وہ جمعہ کے روایتی ٹورنامنٹ میں اپنی پیشی کو 15 منٹ تک محدود رکھیں گے اور کوئی اضافی ملٹی میڈیا انٹرویو نہیں کریں گے۔ صرف 16% امریکہ کی معیشت کو اچھی یا بہترین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک نئے گیلپ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران افراط زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعے کے روز جاری ہونے والے اس سروے نے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی پریشانیوں کو مزید گہرا کر دیا ہے، جو اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا ان کی ریپبلکن پارٹی کانگریس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس ہفتے گول کی آئیو ڈویلپر کانفرنس میں ہمیں اس کے آنے والے AI سے چلنے والے شیشوں کے ساتھ ایک مختصر ہینڈ آن کا موقع نے کہا کہ اس موسم خزاں میں ترسیل شروع ہو جائے گی، بلکہ وہ شیشے جو ایک اور ویزول شروع ہو جائے گی، بلکہ وہ شیشے جو ایک مشترکہ آڈیو اور ویزول تجربہ پیش کرتے ہیں۔ پچھلے سال کے ایونٹ میں سب سے پہلے اعلان کیا گیا یہ اینڈرائڈ XR شیشے ایک ان لینس ڈسپلے پیش کرتے ہیں جو آپ کے سامنے مددگار معلومات رکھتا ہے جو حقیقی دنیا میں سب سے اوپر ہے۔ اس میں وہ ویجٹ شامل ہے جو موسم پیدل چلنے کی سمت اوبپا کپ کی تفصیلات، لائیو ترجمہ اور مزید چیزوں کو ظاہر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ویجٹس جنہیں آپ نے خود AI کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے۔ اوپن AI کو ان دعووں پر نئی تنقید کا سامنا ہے کہ کینیا میں کارکنوں کو چیٹ GPT کو نقصان دہ مواد کا پتہ لگانے اور فلٹر کرنے میں مدد کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تنقید مصنوعی ذہانت کے نظام کو سکھانے میں انسانی کارکنوں کے کردار پر مرکوز ہے کہ ڈیٹا کو کس طرح ترتیب دیا جائے اور غیر محفوظ مواد کی شناخت کی جائے۔ متحدہ عرب امارات کی شارجہ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کے پروفیسر موسیٰ لیبلوبا نے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے ایک سادہ ڈیوائس تیار کی ہے۔ ڈیوائس کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ زلزلہ کی سرگرمی کے دوران کمپن توانائی کو جذب کرنے اور ختم کرنے کے لیے بنیادی طبیعیات کا استعمال کرتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو قیوم آباد سے M9 موٹر وے تک 39 کلومیٹر طویل سگنل فری شاہراہ بھٹو کوریڈور کا افتتاح کیا اور راستے کو کراچی پورٹ سے ملانے والے اگلے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے کے تیسرے مرحلے کی افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی، جس کے بعد M9 موٹر وے پر کاٹھور پل تک سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گوگل کی آنے والی جیمنی انٹیلیجنس خصوصیات جیمنی نینو و 3 کی ضرورت کی وجہ سے پکسل 9 سیریز پر نہیں چل سکتی ہیں۔ ضرورت کا مطلب ہے کہ گوگل کے اپنے 2025 فلیگ شپ فون اس خصوصیت کے لیے اہل نہیں ہو سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ گوگل نے ایک AI تجربہ بنایا ہے جس کے حالیہ پچھلی نسل کے فون فی الحال سپورٹ نہیں کر سکتے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمعہ کو کہا کہ مہلک ایبولا پھیلنے کا خطرہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے لیے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ WHO نے علاقائی خطرے کی سطح کو بلند اور عالمی خطرے کی سطح کو کم رکھتے ہوئے DRC کے لیے اپنے خطرے کی تشخیص کی سطح کو اعلیٰ سے بہت زیادہ تک بڑھا دیا۔